جی حدیث نمبر 55 کی عبارت ہو گئی تھی, ترجمہ نہیں ہوا تھا. حدیث نمبر 55 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں, اور مسلم نے اس کا اضافہ کیا ہے, امام مسلم نے, وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى, اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی وہ ہے منافق, لیکن اس سے عملی منافق مراد ہے بھائی, عقیدے کا منافق مراد نہیں ہے. ثم اتفقا, پھر دونوں کے ان الفاظ پر دونوں کا اتفاق ہے, بخاری اور مسلم کا, یعنی وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى کے صرف مسلم میں, باقی دونوں میں. اذا حدث کذبا, جب وہ یہ لوگ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, کذبا کو کذیبہ پڑھتے ہیں, یہ کذبا یکذبو ہے, کذیبہ بھی ہے لیکن کذبا فصیح ہے کیونکہ قرآن میں کذبا یکذبو استعمال ہوا ہے. شکریہ. ثم اتفقا اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے, واذا وعدا. اچھا, یہ جو میں نے کل اصالِ ثواب کے متعلق لمبی چوڑی تقریر کی تھی, اس میں ایک ہے کہ شاید کسی صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے, وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے غالباً مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا تھا, کچھ اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, لیکن یہ نبی کے دور میں ہوا ہے تو یہ بحکم مرفوع ہے. تو کوئی اشکال کر سکتا ہے نا کہ اصالِ ثواب کسی صحابی سے, مفتی صاحب نے کہا صدقہ بھی تو ثابت نہیں, یہ تو ثابت ہے. تو نبی کے زندگی کے بعد کی بات ہو رہی ہے, زندگی میں تو وہ خاتون سے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ رہے ہو, تو یہ تو حدیث مرفوعی کے حکم میں ہو گئی. چلو بھائی. اچھا میرے بھائی, اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے, واذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وعدے کی خلاف ورزی جائز اس صورت میں نہیں ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے نیت ہو کہ میں توڑوں گا, وعدہ کرتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی, بعد میں کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ کسی عذر کے بغیر بھی ٹوٹ گیا تو بھی گناہ نہیں ہے. ہاں گناہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کے وعدے کی وجہ سے سامنے والے کو کوئی اذیت ہو رہی ہو, کوئی تکلیف ہو رہی ہو. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے وعدہ کیا کہ میں 3 بجے انڈا موڑ پہ آپ کو ملوں گا, یہ وعدہ کر لیا آپ نے, وہ بندہ پہنچ گیا آپ پہنچے نہیں, تو اس کو تکلیف ہوگی, تو ایذائے مسلم کیا ہے, حرام ہے. تو یہاں وعدہ خلافی اس وجہ سے ناجائز ہے, ورنہ ایفائے عہد تو واجب ہے, ایفائے وعد واجب نہیں ہے. عہد اور وعد میں فرق ہے نا. عہد کہتے ہیں جانبین سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے, جیسے خرید و فروخت میں, نکاح میں, اور جو بھی بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں, یا آپس میں کوئی بھی معاہدہ ہو. آپ کہیں کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے, اس کے بدلے میں آپ اتنی ہمیں سیلری دیں گے. ٹیچروں کا معاہدہ ہوتا ہے اداروں سے کہ ہم پڑھائیں گے, آپ ہمیں تنخواہ دیں گے. ادھر توجہ, تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, یہ پورا کرنا بہرحال کیا ہے, واجب ہے. اور وعدہ کہتے ہیں یک طرفہ, جیسے میں نے وعدہ کر لیا کہ آپ مجھے نہاری کھلائیں گے تو میں آؤں گا, ٹھیک ہے نا, میں نے وعدہ کر لیا, میں نہیں آیا, تو بھائی میں دل نہیں چاہ رہا تھا اس وقت, کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے نا دل نہ چاہنا, لیکن میرا موڈ نہیں ہے. ہاں گناہ اس وقت ہوگا کہ آپ نے میری وجہ سے نہاری بنا لی اور ہم نہیں آئے اور وہ ساری ضائع ہو رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو تکلیف کی وجہ سے تو گناہ ہوگا, لیکن ویسے گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کوئی پابند تھوڑی ہیں, آپ کسی سے کچھ کہہ لیں تو پابند تھوڑی ہو جاتے ہیں اس کے. پابند جب ہوں گے, گناہ جب ہوگا جب آپ کے اس پابندی کی وجہ سے سامنے والے کا کوئی نقصان ہو. ہاں جب وعدہ کر رہا تھا اسی وقت اگر دل میں نیت تھی کہ نہیں کروں گا, تو پھر یہ منافقت ہے, کیونکہ اس یہ جھوٹ میں آتا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی, آپ نے وعدہ کر لیا میں کام کروں گا, پھر بعد میں کہا موڈ نہیں ہو رہا, یا طبیعت صحیح نہیں ہے, تو چھوڑ دو, نہیں کرو, صحیح ہے نا. تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو, یہ ایذائے مسلم بہرحال حرام ہے, اور اکثر وعدہ خلافی میں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, تو پھر یہ ناجائز ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ میرا ارادہ نہاری کھانے کا معطل ہو چکا ہے, آپ روز مرہ معمول میں جو دال چاول کھاتے ہیں آپ آج وہی والا کھانا کھا لیں, میری وجہ سے نہاری کا تکلف نہ کریں. چلو میرے بھائی, وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب اس پہ امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں قدر مشترک ہیں نا. منافق کسے کہتے ہیں, یہ 3 خصال اس لیے بیان کی ہیں. منافق کہتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ, تو اب دیکھو ان تینوں میں یہی ہے, بات کر رہا ہے تو بات میں انسان اگلا یہی سمجھتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے, حالانکہ اندر سے کیا بول رہا ہے, جھوٹ. وعدے میں جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں میں کروں گا, تو اگلا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اندر آپ کے کیا ہے, جھوٹ. تو ظاہر باطن میں فرق آ رہا ہے نا. جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو امانت اسی کو دی جاتی ہے جس پر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ خیانت نہیں کرے گا.
تو ظاہر آپ نے گیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کیا ہو؟ خائن ہو. تو اس لیے تو یہ پتہ چلا 3 نہیں ہے، 3000 بھی ہو سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ ہر وہ ایسا کام جس میں ظاہر باطن میں فرق ہو تو وہ منافقت کی دلیل ہے. چلو میرے بھائی 59 56. یدعها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں من کن فیہ، جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی پکا منافق ہوگا. اب دیکھو یہاں بھی حدیث میں مبالغہ ہے نا، تو پکے سے کوئی یہ کہے کہ یہ تو عقیدے کا منافق ہے، پکا تو وہی ہوتا ہے. تو عمل میں بھی تشدیداً عملی منافق کو بھی کہا جاتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے جو حدیث میں آتا ہے جو نماز چھوڑ دے پکا کافر ہے، تو اس سے مراد کفرن دون کفرن ہے. صحیح ہے نا، کفرن دون کفرن ہے، یعنی اس سے وہ والا کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ عمل کوئی بھی عمل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل توہین کی دلیل نہ ہو. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ایک خصلت ہوگی کان فیہ خصلۃ من النفاق، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے خیانت کرے. واذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، ایگریمنٹ کرے تو اس کو توڑ دے. واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. فجرہ کا معنی کوئی بھی اس طرح کا کام کرے. اس میں منافقت کیسے؟ اس لیے کہ جھگڑے سے مراد کوئی بھی بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، تو اصولی طور پر تو انسان کو دلائل سے ثابت کرنا چاہیے نا بھائی. جب بحث کرو تو دلائل، تو وہ کیا ہے کہ جذباتی پن دکھا کے سامنے والے پہ غالب آنے کی کوشش، برا بھلا کہنا شروع، تاکہ وہ، یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے کہ موقع دلائل کا ہے. لگے گا آپ کے گیٹ اپ سے یہ کہ آپ دلائل دیں گے، لیکن آپ دلائل دینے کے بجائے جذبات سے اس کو سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، شور شرابے شروع کر دیتے ہیں آپ. چلو میرے بوائے، حدیث نمبر 57. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو حیران سرگردان گھومتی رہے بین الغنمینی، 2 ریوڑوں کے درمیان، تعیر الی احدی مرتن، اس کو یہ نہیں پتہ چلا میں کس ریوڑ کی ہوں، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. بعض بکریاں بھول جاتی ہیں ہم کس ریوڑ سے آئی تھی، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں وہی دی ہیں جو عام لوگوں کی بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. عرب میں تو یہی تھا نا، بکریاں، ریوڑ. یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی مثالیں کیوں نہیں ہیں. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس سے بات ممثل لہو سمجھ میں آ جائے. سائنس کی مثالیں دیتا تو پہلے مثال سمجھانی پڑتی، اور مثال سمجھانے کے لیے آئنسٹائن اور نیوٹن کا انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ مثالیں سمجھ میں آتی. یعنی سائنس کی باتیں اگر قرآن اس دور میں کرتا تو ان باتوں کو سمجھانے کے لیے 20 مثالیں الگ سے دینی پڑتی قرآن کو. سمجھتے ہو؟ تو قرآن نے سیدھی سادھی پہاڑوں کی بات کی ہے، اونٹوں کی بات کی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے. وہ جو سمپل مثالیں ہیں، قرآن کا ٹاپک ہی سائنس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ابدی کتاب ہے تو ابدی ہے، لیکن ٹاپک کیا ہے اس کا؟ بھائی سائنسی تھیوری کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق مشاہدے سے ہے. مشاہدات تو 1200 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 600 سال کے بعد ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ہے، تو سورج گھوم رہا ہے. تو یہ دعوے کو ثابت کرنا ایک زیادہ بڑا، توحید سے زیادہ مشکل یہ کام ہو جاتا. سمجھ رہے ہو؟ توحید کو ثابت کرنے سے زیادہ مشکل. تو ان چیزوں سے قرآن خاموش ہے، اشارے ہیں، صراحت نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے نا. اور یہ قرآن کے لیے عیب نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا سائنس کی باتوں کا تذکرہ نہ ہونا عیب ہے، تو اس کا مطلب تو پھر سائنس کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے بھی تو مخصوص ٹاپک ہوتے ہیں نا، باقی مضامین تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہے، تو وہ تو عیب سے بھری ہوئی کتابیں ہیں. پھر فزکس میں کیمسٹری کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب تم تو کیمسٹری سے خالی ہو، تو تمہارے اندر تو عیب ہے. تو جو سائنس کے بھی ہیں وہ بھی تو مخصوص ہی ٹاپک ہوتے ہیں، باقی ٹاپک کروڑوں ٹاپک سے
میڈیکل سائنس کے بارے جو ڈاکٹر ہیں ان کو فزکس کا کوئی سوال پوچھ لو وہ سم مکمن ہوگا بالکل. ڈاکٹر سے ٹریگنومیٹری کا پوچھ لو اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا. تو جب تو اتنی ساری چیزیں پتا نہ ہو کے تو کوئی عیب نہیں ہے. تو اگر کسی قرآن پڑھے ہوئے آدمی کو باقی بھی نہ پتا ہو تو کیا عیب ہے؟ ہر چیز کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, موضوع ہوتا ہے. تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت. قرآن نے شروع میں بتا دیا ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے, صحیح اور غلط کو بتائے گا. یہ سائنسدان نہیں بتاتے صحیح اور غلط کو. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا بچہ بگڑ گیا ہے, مجھے کہا انہوں نے, اور میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, خود بھی ڈاکٹر تھے وہ, بچہ بگڑ گیا ہے, تمیز ہی نہیں ہے. میں نے کہا میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ میڈیکل کالج میں تو انسان کے بدن سے متعلق معلومات ہیں, اس میں تمیز چیپٹر ہی نہیں ہے. جو چیز پڑھی نہیں رہا وہ سیکھے گا کہاں سے؟ تو یہ کوئی حیرت کے اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن رہے اور تمیز نہیں ہے اس میں, کیونکہ ہر چیز تمیز میں نے کہا قرآن سے آئے گی. ولا تقل لہما اف, یہ قرآن کا ٹاپک ہے, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. سمجھتے ہو کیا بول رہے ہیں؟ عقل قاصر ہے, عقل بڑی موٹی عقل ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں, قرآن سائنس کی کتاب نہیں. خام خواہ میں کھینچ تان کے قرآن کی آیتوں کو سائنس پہ نہیں پھیرا کرو. کل سائنسی تھیوری چینج ہو گئی تو لوگ پھر قرآن کو برا بلا کہیں گے. قرآن نے ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا بس. ہاں قرآن میں سائنس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس دور کی جتنی کتابیں آپ اٹھاؤ, اول تو کتابیں موجود نہیں ہیں, لیکن آپ نظریات اٹھاؤ تو آپ کو ایسے ایسے اوٹ پٹانگ نظریات سائنس کے بارے میں ملیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. لطیفے ہیں وہ, لیکن قرآن نے ان میں سے کسی ایک نظریے کو بھی اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نظریات سے بچ کے قرآن کو بیان کرنا جو اس زمانے کے سائنسدانوں میں رائج تھے, یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہ سچے نبی ہونے کی علامت ہے. نہیں نہ سائنس قرآن کے خلاف ہے نہ قرآن. کوئی ایک بات قرآن میں ایسی نہیں جو سائنس میں ریسرچ سے ثابت ہو گئی ہوگی یہ غلط ہے. باقی سائنسی تھیوری الگ چیز ہوتی ہے, ریسرچ. یہ جو ڈارون کے نظریہ ہے یہ تھیوری ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے کہ بندر سے. یہ سائنس کے خلاف, قرآن کے خلاف ہے یہ, اور یہ ثابت بھی نہیں ہوا اب تک, اور یہ ویسے بھی عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کے بھی خلاف ہے. اتنے سارے لوگ ارتقا کر کے ایک ہی نتیجے پہ کیسے پہنچ گئے ہے بھائی؟ ارتقا کرتے کرتے کوئی ایک بندہ وجود میں آ جاتا نا. واہ اس پہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. چلو حدیث پڑھو, شاباش. ابو داودو نہیں ہوتا بھائی, ابو داودہ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 58. حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی, ان نبی کے پاس ہمیں لے کر جاؤ. تو دوسرے یہودی دوست نے کہا ان کو نبی مت کہو, اگر یہ سنیں گے تو ان کی معاذ اللہ 4 آنکھیں ہوں گی. یعنی یہ خوشی کی سے کنایہ, یہ تو خوش ہو جائیں گے کہ یہودی ہم کو نبی کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ دونوں نبی کے پاس آئے اور نبی سے آیات بینات کے بارے میں پوچھا. آیات بینات وہ 9 آیات ہیں جو قرآن میں آتا ہے نا, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ بنی اسرائیل. ہم نے بنی اسرائیل کو 9 واضح معجزات تھے وہ, تو یا تو وہ معجزات مراد ہیں, لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ آگے جو نبی نے جواب دیا ان میں ان معجزوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ 10 احکام کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث میں اختصار ہے, کیونکہ وہ معجزے تو قرآن نے بیان کر دیے تو راوی نے ان کا بیان یہاں پر
چھوڑ دیا. وہ تو 9 معجزے ہیں نا جس کا یہودی نے, وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ 9 بینات جو واضح نشانیاں دی تھی بنی اسرائیل کو, تو اب وہ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے, تو اس کے علاوہ احکام ہے. تو یہ جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شرک مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو, تو یہ جملہ مستانف کلام ہے, مستانف ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینات سے مراد وہ احکامات ہوں, وہ 9 احکامات ہوں جو تمام ملل میں متحد ہیں. ہر امت کو وہ 9 شرعی احکام دیے گئے ہیں, تو وہ والے احکام بیان کریں, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو پھر نبی نے وہ 10 احکام بیان کیے. اس پر اشکال ہوگا, پوچھیں 9 تھے بیان 10 کیوں کیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اضافہ کرنا سوال پہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. بھائی 9 احکام ہے لیکن اس نے 9 سمجھے, لیکن آپ نے ایک اضافہ کر کے بتایا اس کو. چلو میرے بھائی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, ولا تسرقوا, چوری مت کرو, ولا تزنوا, زنا مت کرو, ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو, ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ, بادشاہ کے پاس یا طاقتور کے پاس کسی بری آدمی کو اس لیے نہ لے کے جاؤ, بہتان لگا دو اس کے کہ پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیے. یعنی قتل کا ناحق الزام کسی پہ مت لگاؤ, یا فساد کا ناحق الزام مت لگاؤ. ولا تسحروا, جادو مت کرو, ولا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ, ولا تقذفوا محصنۃ, پاک دامن پر تہمت مت لگاؤ, ولا تولوا للفرار یوم الزحف, لڑائی کے دن بھاگو مت. وعلیکم خاصۃ الیہود, اور اے یہود تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے, اللہ تعتدوا فی السبت, ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز مت کرو. ہفتے کا مقدس دن ہے, اس کے تقدس کا خیال کرو. قال, وہ یہودی کھڑا ہوا, فقبل یدیہ ورجلیہ, اس نے آپ کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. وقال نشہد انک نبی, کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. قال فما یمنعکم ان تتبعونی, تو تمہیں اس بات نے کس سے روکا ہے کہ تم مجھے فالو کرو, میری اتباع کرو. قال ان داود, کہنے لگا داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ یزال من ذریتی نبی, کہ ہمیشہ میری اولاد میں نبی آئے. تو آپ کیونکہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں نہیں, اس لیے میں اتباع نہیں کر سکتا آپ کی. وَإِنِّي نَخَافُ, اِنَّا نَخَافُ, ہمیں ڈر ہے, ان تَبِعْنَاكَ, ہم اگر آپ کی اتباع کریں گے, یقتلن الیہود, یہود ہمیں قتل کر دیں گے. سمجھتے ہو؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, یا تو داؤد علیہ السلام نے واقعی اس کی نصیحت کی تھی کہ ان کی ذریت میں ہمیشہ نبی آتا رہے, تو اس سے مراد پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی ذریت میں آئے, اس سے بنی اسماعیل کے نبی مراد نہیں ہے. دوسری بات یہ یہودی یہ پھینکو بھی ہو سکتے ہیں, انہوں نے ویسی یہودیوں نے ایک بات مشہور کر دی ہو کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے مسلمان جھوٹ بول رہے ہو, داؤد علیہ السلام نے کہا ہو اور ہم نے ایسے ہی معاذ اللہ جھوٹ بول دیا ہو کہ نہیں کہا, تو دلیل تو اب نہ ہمارے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے نا. تو اس کا جواب ہے دلیل ہمارے پاس ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں اگر نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا ہوتا تو کیوں نہیں آ رہا نبی پھر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں اب تک؟ حالانکہ پرانی نبوتوں کی تعلیمات تو ختم ہو گئی نا, تو پھر تو لازمی آنا چاہیے, تو نہیں آ رہا, اس کا مطلب داؤد علیہ السلام نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. کہا ہوتا تو آ رہے ہوتے نبی اب تک, تو مشاہدہ ہو گیا نا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے, عیسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام, تو حضرت داؤد تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. ان کو سمجھا دینا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بعد میں ان سے سمجھ لوں گا. اچھا میرے بھائی, تم پر اے یہود خاص طور پر اللہ نے حکم دیا تمہیں کہ ہفتے کے دن کا بھی خیال, یعنی بنی اسرائیل کی شریعت میں نہیں, آج نہیں, ابھی وہ منسوخ ہو گیا حکم. آج جمعہ کا دن مقدس ہے اسلام میں. اچھا میری بوئی, اچھا اس میں ایک اشکال ہوگا کہ یہودی نے تو گواہی دے دی نشہد انک نبی, میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی ہیں, پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ صرف اقرار کافی نہیں ہے, انقیاد نہیں ہے, التزام انقیاد. اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ حوالے کرے, چاہے ظاہری طور پر کر دے, عملی طور پر وہ بے شک گناہ کرے اور اس کو احساس ہو, لیکن ظاہری طور پر انقیاد ہونا چاہیے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اس بات کا التزام کرتا ہوں اب میں اسلام کے تمام احکام کو فالو کروں گا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا, کیونکہ صرف زبانی اعتراف تو ہندو بھی کرتے ہیں. یہ جو گاندھی جی تھے نا, جو مختصر سے کپڑے نہیں پہنتے تھے, کون تھے؟ گاندھی جی تھے نا,
نہیں نہیں ایسا نہیں بولو کسی. تو گاندھی جی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا, لیکن علماء نے نہیں کہا نہیں کہ اس سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے آپ. اب بھی کرتے ہیں, بڑے نعتیہ کلام ہیں ہندوؤں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتی. یہ اعلان برات کرے دوسرے تمام ادیان سے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, کیا مطلب میں اب عملی طور پر التزام کر رہا ہوں کہ اسلام کے حکام کو فالو کروں گا, اس بات کا اقرار کرے وہ. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, پھر بے شک پھر وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ کوتاہی ہو تو انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے, ایک ثبوت ہو. آپ نے بنایا؟ آپ تو پیدائشی مسلمان ہو ماشاء اللہ, ہنسنے کی کیا بات ہے, عجیب. 59. چلو بھائی, ان انس الکفو نہیں بھائی, الکفو. بعمل. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں. الکف عمن قال لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس سے اپنے ہاتھ روک لو, میدان میں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل, اسے کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار مت دو. باب تفعیل نسبت کے لیے بھی آتا ہے نا, جیسے تفسیق کہتے ہیں کسی کو فاسق قرار دینا, تو تکفیر کا معنی کسی کو کافر قرار دینا. کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر قرار مت دو اور کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے مت نکالو. اب سٹا لگا رہا ہے, چرس پی رہا ہے, آپ نے کہا سٹا لگا رہا ہے تو کافر ہے, تو نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل هذه الامة الدجال, اور جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے. اس پر علماء نے بحث کیا کہ دجال سے قتال کے بعد پھر قتال ختم ہو جائے گا کیا؟ تو ایسا نہیں ہے, یہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں. مطلب یہ کہ دجال جب تک قتل نہیں ہوتا تو جہاد تو چلے گا, اس کے بعد پھر حدیث خاموش ہے, تو اگر بعد میں بھی ضرورت پڑی پھر بعد میں بھی ہوگا. ہاں تو وہ قرب قیامت ہے نا, اس لیے تذکرہ کیا. اچھا میرے بوئی, لا یبطلہ جور جائر, کسی ظالم کا ظلم جہاد کو نہیں باطل کرے گا. ولا عدل عادل, اور نہ کسی عادل کا عدل. کیا مطلب, کوئی یہ کہہ کہ حاکم ظالم ہے یہ ہمیں لڑائی کا حکم دے رہا ہے تو یہ تو ظالم حکومت ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے, ظالم بھی ہو اور اس کا ظلم بھی ہو, اس کے باوجود اس کی قیادت میں آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی. اور چاہے عادل بادشاہ ہو, یہ تو تردل للباب کر دیا نا عادل, ورنہ عادل کی تو بہرحال ہوتا ہے, تو ظالم بادشاہ کی نگرانی میں بھی جہاد ہوگا. اسلام میں اجتماعیت کی بہت بڑی ویلیو ہے, کیونکہ حاکم چاہے جیسا مرضی ہو, اگر اس کے جھنڈے کے تحت مسلمان متحد ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ذاتی عیاشی کو کبھی بھی نہیں دیکھا جائے گا. لیبیا کے صدر کے ساتھ یہی ہوا ہے نا, اس کی عیاشیاں دیکھ دیکھ کے بغاوت کر کے پورے لیبیا کا بیڑا غرق کر دیا. بھائی جو مرضی عیاش تھا اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے, تسلط تھا اس کا, گورنمنٹ مضبوط تھی اس کی. تو یہ بہت بڑا ہمارے صوفیوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے نا کسی بھی امیر کسی بھی ذمہ دار کی ذات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اس کی ذاتیات پہ مت جاؤ, ان نظم کو دیکھو کہ اسلام نے حکم دیا بھائی جیسا بھی ہے. تبھی دیکھو اسلام میں بہت سے ظالم حکمران ہیں مگر ان کی قیادت میں لڑائی ہوتی رہی ہے, جہاد. بغاوتوں کو علماء ہمیشہ حرام کہتے رہے ہیں کہ جیسی مرضی ریاست ہے بس بغاوت نہیں ہو. افغانستان میں لوگ یہی بات طالبان پہ کرتے ہیں, انہوں نے بغاوت کیوں کی؟ طالبان نے بغاوت نہیں کی. ابھی تک افغانستان میں رشیا کے جانے کے بعد کوئی مضبوط حکومت آئی نہیں ہے. نئی اقامت دین الہیہ کے لیے بھی بغاوت جائز نہیں ہے. ہر آدمی بغاوت پہ اقامت دین الہی اور خلافتی کے لیبل لگا کے ایک ناجائز کام کو جائز کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اقامتیں, جتنے بھی لوگ بغاوتیں کر رہے ہیں سب اقامتیں اور خلافتوں کے اچھے اچھے کچھ نہ لیبل تو لگائے گا نا, ورنہ بغاوت اس بیس پہ کون کرے گا کہ مجھے حکومت چاہیے. لوگ کہیں گے تو پھر وہ بھی ہے نا, تو کہاں سے آ گیا. تو لیبل تو سارے خوارج نے بھی بڑے اچھے اچھے لیبل لگائے تھے. حکومت فاسق ہو, جو مرضی ہو, مسلح بغاوت کی آپ کو اجازت نہیں, کیونکہ اس سے قتل و غارت ہوتا ہے, خون بہتا ہے, اور اس میں جو ہے نا اجتماعیت کی واٹ لگ جاتی ہے, آپ کمزور ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ تو یہ مسئلہ ہے. تو وہ کتنے ظالم حکمران آئے ہیں لیکن بغاوتیں نہیں ہوئی.
ہوئی ہیں تو مسلمانوں کو ہی نقصان ہوا ہے اس کا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو کیا ہوا؟ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. پہلی دفعہ مسلمانوں کی خلافت میں دراڑ آیا. حالانکہ اس وقت بغاوت کرنے والے سارے اہل بیت تھے, حضرت عباس کی اولادوں میں تھے, اس سے زیادہ مبارک لوگ اس دور میں ہو نہیں سکتے. لیکن امت کا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے کہ وہ جو ٹوٹتے چلے گئے ہیں تو بس. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں خلیفہ ہونا چاہیے, بغاوت کرو. اس سے یہ جڑیں گے نہیں, اس سے یہ اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب اگر آپ پاکستان میں کہتے ہو کہ پاکستان الگ ہو گیا, سعودی الگ ہو گیا, ہم ایک خلیفہ پہ سب کو جمع کریں گے اور لڑائی شروع کر دی, تو ایک خلیفہ نہیں, اگر 20 ہیں تو 40 خلیفے ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہو؟ اور پاکستان میں اگر بغاوت کی خلافت کے نام پہ تو پاکستان میں ایک خلیفہ نہیں آئے گا, بلوچستان الگ ہو جائے گا, سندھ الگ ہو جائے گا, کراچی الگ ہو جائے گا, اور پنجاب تھوڑا سا پاکستان رہ جائے گا. اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیکن ہمیں تاریخ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, حضرت استاد صاحب کی ایک بات بڑی زبردست لگتی ہے, وہ کہتے ہیں جو غلطیاں ماضی میں درجنوں بار کر چکے ہیں وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں, یہ ایک عیب ہے. نمبر 2, اس غلطی کے بعد جب شکست ہو جائے تو اس کو شکست نہیں مانتے, یہ دوسری غلطی. تیسری بڑی غلطی یہ کہ اس شکست اور اس نقصان کو فائدہ مان رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا میں حضرت جی نے احتیاط نہیں کی, انا للہ ہو گیا, ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. تو پہلا تو بھائی کہ احتیاط کیوں نہیں کروائی آپ نے؟ اس وقت کہہ رہے تھے احتیاط نہیں کرنی چاہیے, کرونا سرے سے ہے ہی نہیں. اب کرونا میں ہو گیا, مر گیا بندہ, اب تو مان لو کہ یار ہے کرونا نہیں, اب ہاں کرونا تو ہے لیکن مر جانا ان کا زیادہ بہتر تھا صحت کے لیے. ان کا مر جانا مطلب ڈھیٹ پنے کی, اور یہ ہم بہت لوگوں میں پائے جا رہی ہے. بس کیا بتاؤں, یہ اجتماعی سطح پہ بھی, انفرادی سطح پہ بھی. یعنی غلطیاں پہ غلطیاں بھی ہوں گی. میں ٹھیک ہے مانتا ہوں بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں پھر بھی کرونا ہوتا ہے, لیکن ایک اس کے وجود کو تو مان لو نا کہ اب ہے, مر رہا ہے بندہ تمہارے سامنے, اب مان لو کہ ہے. کہہ رہے ہاں ہے تو صحیح, لیکن اب موت تو آنی جانی ہے. بائک لے کے آپ نکل رہے ہو, اسپیڈ سے آپ چلا رہے ہو, پیچھے وہ ڈمپر بھی گھوم رہے ہیں, تو مانو تو نا کہ بے احتیاطی کر رہا ہوں میں. ہمارے ایک محلے میں جاننے والے آدمی بائک اتنی اسپیڈ سے چلاتا ہے وہ آدمی, میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ گیا, میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں کسی دن آپ پٹو گے, کسی ڈمپر سے, کسی ٹرک سے, کسی گاڑی سے مرو گے آپ. تھوڑے دن میں کیا ہوا ہے کہ وہ پورے نا پٹیوں پہ بندے ہوئے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, اندھیرے میں بائک اسپیڈ سے بھگا رہے ہیں اور ہیڈ لائٹ بھی نہیں ہے, اور رانگ سائڈ پہ اڑا دیا کسی نے. وہ تو بندہ مرتے مرتے بچا, اتنی زخم, اتنی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی. میں گیا, میں نے کہا یار دیکھو, میں نے کہا تھا نا, کہہ رہے یار یہ تو انسان, یہ تو ہوتا ہی ہے یار, اب میری غلطی نہیں ہے, وہ تو سامنے والے کے. تو یہ سب میں ہے کامن, یہ کامن چیز ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ عیب مانے, کہنے بھائی یہ تو اللہ نے گناہ معاف کرنے تھے تو ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے, انسان کے درجات بلند اسی طرح سے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں بغیر بتی کے رانگ سائڈ پہ اسپیڈ کے ساتھ بائکیں چلا چلا کے گناہ, میں نے کہا گناہ معاف نہیں ہوئے آپ کے گناہوں میں. ان سے کہنا تو یہ دل چاہ رہا تھا, بولوں نحوستوں میں ایک اور نحوست کا اضافہ ہو گیا. سیاہ نحوست کو لفظ تو زیادہ ہو جائے گا, سیاہ کاریوں میں ایک اور سیاہ کاری کا اضافہ. اب اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے ٹرک کے نیچے آؤ. یہ والا جو پچھلے والے گناہ بائک سے معاف ہو گئے, یہ جو اتنا بڑا جرم کیا نا آپ نے اس طرح سے چلا کے جو آپ ہڈیاں ٹوٹی ہیں, یہ بڑا جرم جب تک ٹرک کے نیچے آؤ گے معاف نہیں ہوگا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ویسے تو. چلو بھائی.